کرنے کا ارادہ ہو تو وہ پھر چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال اور اپنے ناخن کیا کر لے؟ تراش. ٹھیک ہے. ناخن اور بال تراشنے میں یہ ہے کہ پھر آپ نے جب تک قربانی نہیں کی نا تب تک پھر آپ اس کو پھر کاٹیں گے. اس لیے آپ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کاٹیں. ٹھیک ہے. یہ مستحب عمل ہے, یہ کوئی فرض واجب نہیں. ٹھیک ہے. کریں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب. نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. یعنی بعض لوگ اس کو واجب سمجھ لیتے ہیں, پھر ان کے ناخن اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر جنوں سے کسی اور شکل میں چلے جاتے ہیں. تو انسان باقی رہنا چاہیے. اگر ناخن زیادہ بڑے ہیں جو کھانے میں آپ کے آ رہے ہیں اور آپ سالن لے رہے ہیں تو سالن کے اندر چمچہ بنا ہوا پورا ناخن, تو ایسے ناخن کو پھر آپ نے کاٹنا ہے. یہ نہیں کہ میں تو قربانی کرنی ہے, میرے تو بال میرے ناخن بڑے ہو گئے, جب تک قربانی نہیں کروں گا جب تک. مستحب عمل ہے, کریں گے تو ثواب. جس کے بڑے اس کو ہر حال میں کاٹنا ہے. اسی طرح یہ جو غیر ضروری بال ہوتی ہے انسان کے جسم پر, اس کو آپ کاٹ لیں, اچھی بات ہے. اچھے بچوں کی طرح انسان چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لیں. لیکن اگر کسی نے نہیں کاٹے, تاخیر ہو گئی ہے, اور جو شرعی حد ہے بالوں کے کاٹنے کی, یعنی 40 دن کے اندر اندر آپ کے یہ بال کاٹنے ہوتے ہیں اور آپ کے 40 دن سے زیادہ ہو رہی ہے, پھر آپ قربانی تک نہیں رکیں گے کہ میں قربانی تک ان بالوں کو نہیں کاٹوں گا, اس لیے کہ اب ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. آپ کی ڈیٹ پوری ہو چکی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مطلب یہ غیر ضروری بال 40 دن تک نہ کاٹے, پھر بھی اس کی یہ غیر ضروری بال اس کے جسم پر موجود ہے, اب اس کی نماز میں قبول نہیں ہو رہی ہے, اس کی دعا میں قبول نہیں ہو. یہ مسئلہ بھی نوجوان یاد رکھیں کہ 40 دن کے اندر اندر آپ نے ان غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا ہوتا ہے. اول تو یہ کہ آپ جلدی جلدی کیا کریں, کیونکہ یہ نجاست ہے. نجاست اس طور پر ہے کہ اسمیل آتی ہے, جسم گندا ہوتا ہے, بدبو آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو جلدی جلدی کاٹا کریں. لیکن اگر کسی کے رہ گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے دن مقرر کر دیے گئے؟ 40 دن سے اوپر آپ اگر جائیں گے, پھر بھی اگر آپ غیر ضروری بال کو صاف نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. کیونکہ نماز کے لیے سب سے پہلے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے. جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, اس کے بعد کپڑوں کا پاک ہونا, اس کے بعد جگہ کا پاک ہونا. یہ سب سے پہلے پاکی جسم سے شروع ہوتی ہے. تو جسم پر ناپاکی لٹکی ہوئی ہے, 40 دن زیادہ اور 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے, آپ نے ناپاکی کاٹا نہیں ہے, تو اللہ رب العزت کو ناپاک لوگ پسند نہیں ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ پاکی حاصل کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں, ناپاک رہنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. تو اول تو یہ کہ ابھی تو وقت ہے, ابھی کاٹ لے بندہ. لیکن اگر نہیں کاٹے اور پھر دن بھی پورے ہوئے تو پھر آپ نے کاٹنے ہیں باہر, اور جس کے دن پورے نہیں ہوئے تو وہ ڈیلے کر دیں, وہ پھر قربانی کر کے اپنے ناخن اور بالوں کو کیا کر لیں؟ کاٹ لیں. اچھا, بعض لوگ ماشاء اللہ شیپ پہ بنا لیتے ہیں, تو یاد رکھیں اس میں شیپ داخل ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ شیپ کرانا ہی حرام ہے. داڑھی مضبوط رکھنا یہ سنت ہے, اور ایک مٹھی سے پہلے پہلے داڑھی کا کاٹنا کیا ہے؟ تو خط لگانے اور داڑھیوں کو نیچے اوپر سے کاٹنا یہ ان بالوں میں شامل نہیں ہے جن کو کاٹنے کا شریعت میں کیا ہے؟ حکم ہے. کسی انسان کی بھی داڑھی آ رہی ہے نا اور وہ ایک مٹھی تک نہیں ہوئی ہے, تو اس داڑھی کو بالکل ہاتھ لگانے کی اجازت, خط بنانے کی اجازت ہے. تو لوگ خط بناتے ہیں یہاں سے, بھئی آپ کی داڑھی پوری نہیں ہے, شریعت اس نے اپنی لمٹ پوری نہیں کی, حد پوری نہیں کی, آپ کو شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اس کے بعد لوگ ہم نے دیکھا یہ لوگ جلد کو بڑے چمک جاتے ہیں, وہ ماشاء اللہ کریم شیپ اور پھر ناخن شاخن کاٹ کے بادشاہ بنا کے آ جاتے ہیں, یا چلو ذی الحج کا سبب, یہ الٹا آپ کو گناہ مل رہا ہوگا. کوئی برا نہ مانے, دیکھو یہ مسئلہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے, میں کسی پر طنز نہیں کر رہا, یہ انسان کا اپنے فکر. بعض داڑھیوں والے بھی بے ایمان ہوتے ہیں اور بعض داڑھی جن کی نہیں ہوتی وہ بڑے نیک پرہیزگار ہوتے ہیں. لیکن ظاہری حلیے کی ترغیب تو شریعت میں موجود ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ داڑھی مبارک تھی. تو ہر مسلمان کی چہرے پہ کیا ہونی چاہیے؟ داڑھی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں نیک ہے نہیں ہے اس کا عمل دل کے ساتھ ہے, لیکن ظاہری حلیہ بھی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ملتا ہے, اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو ان تراشیدہ بالوں میں یہ داڑھی کے بعد داخل نہیں, یا آپ داڑھی بھی کٹوانا شروع کرتے ہیں کہ بھی یکم ذی الحج کا چاند نظر آ گیا تو میں داڑھی بھی بنوا لوں. داڑھی نہیں بنوانی اگر داڑھی ایک مٹھی سے نیچے ہے, سمجھ رہے ہیں مسئلہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں روزے رکھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزہ رکھے گا، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ایک روزہ آپ رکھیں گے تو اس کا ثواب کتنا؟ 1 سال کے روزوں کے برابر. اور رات کو جو عبادت کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے. اور فرمایا جو یوم عرفہ یعنی روز الحج کا روزہ رکھے گا تو اس سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ